یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چچازاد حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی، لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے اولاد عطا فرما دے۔ دراصل یہ سب کچھ من جانب اللہ ہی تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اپنی زوجیت میں لے لیا، اور پھر شادی کے 1 سال بعد ہی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 86 سال تھی۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام امید سے تھی تو فرشتے نے آپ علیہ السلام کو لڑکا ہونے کی نوید سنائی اور اسماعیل نام رکھنے کو کہا۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 1800 قبل مسیح میں پیدا ہوئے، لیکن دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں، آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد پیرانہ سالی میں پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ اللہ رب العزت کے حکم پر نومولود لخت جگر اور فرما بردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں میلوں تک پانی تھا، نہ چرند پرند اور آدم تھا، نہ آدم زاد۔ یوں وادی فاران کے سنگلاخ کالے پہاڑوں کے درمیان تپتے صحرا کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نومولود معصوم بیٹے کے ساتھ چند روز سے قیام پذیر رہیں۔ جو زاد راہ ساتھ تھا ختم ہو چکا تھا۔ ماں بیٹا بھوک پیاس سے بے حال تھے۔ ماں کو اپنی تو فکر نہیں، لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ممتا کی تڑپ فطری امر ہے۔ لیکن اس لقد ایک صحرا میں پانی کہاں؟ جو لخت جگر کی شدت پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا، ممتا کی ماری ماں کی بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی حالت اضطراب میں قریب واقع پہاڑی صفا پر چڑھیں کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن بے سود۔ تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مروا پر چڑھیں، لیکن بے فائدہ۔ اس طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے۔ ادھر اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے دنیا کے سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صابر و شاکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمت انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ دوستو آب زمزم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی اور اسے رکنے کا نہ کہتی تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ یاد رہے کہ آب زمزم غذا بھی ہے اور شفا بھی، دوا ہے اور دعا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ماں بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا، بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے فیضیاب ہونے کا وسیلہ بنا دیا۔ اور دوستو اللہ پاک کی یہ منشا تھی کہ اس جگہ کو دنیا کا مقدس ترین شہر بنا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہیں رہ رہی تھیں کہ ایک روز عرب کے قبیلے بنو جرہم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ پھر دوسرے قبائل بھی وہاں آ کر آباد ہوئے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان صحرا دنیا کے سب سے مقدس و متبرک اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ 213 سال کا طویل عرصہ جیسے پلک چھپکتے گزر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر و شکر کے پے کر عظیم ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ علیہ السلام کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے۔ اطاعت و فرما برداری اور تسلیم و رضا کی اس کیفیت کو علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ فرمایا، اے ہاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے مقدس شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے
اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے۔ پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر مینا کی جانب چل دیے۔ دوستو کہتے ہیں کہ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں مارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر پھر ورغلانے کے لیے آ موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھنسا، لیکن آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر بھی موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ دوستو کہتے ہیں کہ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پشیمان تھا۔ 3 مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک اسے ایک نئی چال سوجھی اور وہ عورت کا بھیس بدل کر بھاگم بھاگ حضرت حاجر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے اسماعیل کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم تمہارے لختے جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت حاجر علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی مینا میں لے گئے ہیں۔ حضرت حاجر علیہ السلام نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا، وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرما برداری کی پیکر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل قربان ہے۔ دوستو کہتے ہیں کہ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس مینا کی جانب پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی مینا کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تحلیل میں مصروف ملائکہ، اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا محیر العقول منظر دیکھنے میں محو تھے۔ مکے سے آنے والی گرم ہوائیں بھی مینا کی فضاؤں میں موجود عبادت و اطاعت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ علیہ السلام بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو شفقت پدری کے امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ صبر و استقامت کے کوہ گراں والد نے گوشہ جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈھے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈھا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس بے مثال جذبہ ایثار، اطاعت و فرما برداری، جرت و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔
दोस्तों याद रहे कि अभी आप अलैहिस्सलाम 15 बरस ही के हुए थे कि वालिदा माजिदा वफात पा गईं। वालिदा की जुदाई का आपको बड़ा सदमा था, अब अकेले रह गए थे। चुनाचे वालिद के पास मुल्क शाम जाने का इरादा फरमाया, लेकिन कबीले और शहर के लोगों को आप अलैहिस्सलाम की जुदाई गवारा ना थी। लिहाजा कबीले वालों ने आप अलैहिस्सलाम का निकाह अमालीक कबीले की एक लड़की अमारा बिन्नते साद से कर दिया। एक मर्तबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिलने के लिए आए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद ना थे। उनकी अहलिया का रवैया इंतहाई नामुनासिब था, तो वो बेटे को उन खातून से अलहदगी इख्तियार करने का पैगाम देकर चले गए। आप अलैहिस्सलाम ने वालिद की नसीहत पर अमल किया। फिर कबीले के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की शादी कबीला जरहम की खातून सैयदा बिन्नत मजाज से कर दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर आए तो इस बार भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मौजूद न थे, लेकिन उनकी बीवी की सादतमंदी, शुक्रगुजारी और फर्माबरदारी की बिना पर उनसे बहुत खुश हुए। निकाह बरकरार रखने का पैगाम देकर वापस हुए। दोस्तों अब बात करते हैं खाना काबा की तामीर में आप अलैहिस्सलाम के हिस्से की। याद रहे कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर के दौरान अपने वालिद के शाना बशाना काम किया। आप अलैहिस्सलाम पत्थर और गारा वालिद को देते जाते और वो उन्हें दीवार में चुनते रहते। रिवायत में है कि खाना काबा की दीवारों में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ उसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने 5 पहाड़ों से जमा किया था, जिनके नाम किताबों में कुछ इस तरह हैं: तूरे हिरा, तूरे जैता, तूरे लबनान, तूरे सीना और तूरे जूदी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदही पर जबले अबू कैस से हजर अस्वद लेकर आए, जो जन्नत का याकूत है। जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 127 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब इब्राहीम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ किए जाते थे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। दोस्तों याद रहे कि खाना काबा का पहला मतवल्ली होने की सादत भी आप अलैहिस्सलाम के हिस्से में आई। जैसा कि तामीर मुकम्मल होने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की सफाई, इमामत और आने वाले जायरीन की खिदमत समेत तमाम काम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सपुर्द फरमाए और उनको नसीहत व हिदायत देते हुए बैतुल्लाह शरीफ का मतवल्ली मुकर्रर फरमाया। फिर आप अलैहिस्सलाम खुद वापस मुल्क शाम चले गए। कहते हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आप अलैहिस्सलाम के बेटे नाबत बिन इस्माइल काबे के मतवल्ली बने। दोस्तों अब बात करते हैं आप अलैहिस्सलाम की नबूवत के दायरे की। याद रहे कि अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हिजाज मुक़द्दस और उसके आसपास की तमाम आबादियों, नीज कौम जरहम, कौम अमालीक और अहले यमन की तरफ नबी बनाकर भेजा। और आप अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला हैं। आपको बताते चलें कि कुरान मजीद में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 3 औसाफ निहायत सराहत के साथ बयान किए गए हैं। नंबर 1, तामीर काबा के दौरान अपने वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शाना बशाना शरीक रहे। नंबर 2, आप अलैहिस्सलाम वादे के बड़े पक्के और सच्चे थे। नंबर 3, आप अलैहिस्सलाम लोगों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते रहते थे ताकि वो अल्लाह के अजाब से बच जाएं, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह मरियम की आयत नंबर 54 और 55 में फरमाया, ऐ नबी, किताब में इस्माइल का भी जिक्र कीजिए, बेशक वो वादे के सच्चे और हमारे भेजे हुए नबी थे, और वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात की तालीम देते थे, और वो अपने परवरदिगार के हां पसंदीदा यानी बरगुजीदा थे। दोस्तों अब बात करते हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद की। याद रहे कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दूसरी अहलिया सैयदा बिन्नत मजाज से आप अलैहिस्सलाम के 12 लड़के हुए। सब के सब अपनी कौम के सरदार बने और हर एक ने अलग अलग बस्तियां आबाद की। उनकी औलाद इतनी कसीर तादाद में बढ़ी कि हिजाज से निकलकर शाम, इराक और यमन तक फैल गई। मोहम्मद बिन इसहाक रहमहुल्लाह अलैह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम यूं जिक्र किए हैं: नाबत, कैदार, अदबील, मिशा, मुसम्मा, माश, दोमा, उद, वतूर, नब्श, तईमा और कैदमा। अहले किताब ने इसी तरह ये नाम अपनी किताबों में जिक्र किए हैं। कहा जाता है कि हिजाज मुकद्दस, मक्का, मदीना के तमाम अरब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 2 साहबजादों यानी कैदार और नाबत की औलाद में से हैं। दोस्तों मौरखीन ने लिखा है कि दुनिया में जो शख्स सबसे पहले घोड़े पर सवार हुआ वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे।
इससे पहले घोड़ा वैशी जानवर था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसे सधाया और मानूस किया और फिर उस पर सवारी की। जैसा कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़ों को अपनाओ और उन पर सवारी करो, बेशक ये तुम्हारे बाप हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मिरास है। और उम्मी रहमहुल्लाह अलैह एक हदीस बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला शख्स जिसने वाज़े अरबी जुबान के साथ जुबान खोली वो इस्माइल अलैहिस्सलाम है, और ये उस वक्त 14 साल की उम्र के थे। अरबी के अलावा आपको कब्ती और इब्रानी जुबान पर भी उबूर हासिल था। और दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफात की। रिवायात के मुताबिक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने 137 साल की उम्र में वफात पाई। आप अलैहिस्सलाम को काबातुल्लाह के सेहन में मिज़ाब रहमत और हजर अस्वद के दरमियान अपनी वारिदा के पहलू में सुपुर्दे खाक किया गया। दोस्तों, कहते हैं कि कुरान पाक में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र 12 मकामात पर आया है और आप अलैहिस्सलाम शमार अल्लाह ताला के जलीलुल कदर अनबिया में होता है।